پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 میں سے 4 افراد غربت کا شکار ہیں۔ اس وقت ملک میں 2 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو رہنے کے لیے چھت نہیں۔ غربت معاشی مسئلے کے علاوہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے۔ دنیا انسان کے لیے امتحان کا میدان ہے۔ معذوری، بیماری، غریبی اور بھوک انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے میں درد مند دل رکھنے والے لوگ اپنے تہ ان بے حال لوگوں کو سہارا دینے کے لیے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن اور ان سے منسلک تمام ممبران نے اپنی زندگی ان بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ 30 دسمبر 2018 سے جناب شمس حمزہ زئی کے زیر قیادت شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن کا چھوٹا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ انسان کا مقصد یہی ہے، انسان اور حیوان کی فرق یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کی جو مشکلات ہیں، جو احساسات ہیں، جو ان کی دکھ درد ہیں، ان کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ آپ کی تعاون درکار ہے۔ اس لیے خدمت جو ہے اللہ تعالیٰ خدمت کو ایک عظیم عبادت سمجھتا ہے۔ شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن بیک وقت کئی پروجیکٹ پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں صحت، تعلیم، غربت، کھیل اور سماجی کام شامل ہے۔ ان کے علاوہ شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن راشن سپورٹ پروگرام، صدقات، نادرا ایکسس ٹو ہوم، خون کا عطیہ، ایمرجنسی کی صورت میں بروقت ایمبولینسز کی سہولیات، بے روزگاروں کو روزگار اور دیگر شعبوں میں بھی دکھی انسانیت کی فلاح اور ان کی چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں سرگرم عمل ہے۔ بولتا ہے بچے آپ اسکول پڑھتے ہیں، میں نے بولا نہیں چیئرمین صاحب میں تو نہیں پڑھتا ہوں، میں غریب بچہ ہوں، میں کیسے اسکول پڑھاؤں، میرے واسطے نہیں ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے مجھے اٹھا کر کے گاڑی میں ایک اسکول میں لے کر کے اس کے 2000 روپے فیس تھا، اور اس نے ہم کو اردو وردی بھی دیا ہے، بکے بھی دیا ہے، جوتے بھی دیا ہے، پنسل بھی دیا ہے، دن سے 10 روپے بھی دیتا ہے۔ موږ د شمس حمزه زئی شکریا ادا کوو، له موږ سره ډېر غټ احسانات کړي دي۔ کم انسان چې د انسان شکر نه کوي هغه د الله شکر نشي ادا کولی۔ موږ د ده شکر ګزار یو، موږ د ده شکر ادا کوو، له موږ سره غټ احسان کړی دی۔ تعلیم کے میدان میں پسماندہ دیہی اور پہاڑی علاقوں کے غریب طلباء و طالبات کو دور حاضر کے جدید ٹیکنالوجی اور چیلنجز سے آشنا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ ان علاقوں کے غریب اور بے سہارا بچے معیاری تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ ان کے لیے بیسک لرننگ اسکول متعارف کیا گیا ہے، جس کے تحت میختر، غاڑہ، ترخاچینہ، کشکئی، ساپیان چینہ، کلشیر زمان اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شاخیں کھولی گئی ہے، جہاں پہ 1200 سے زائد بچے جدید علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، جن سے ان بچوں کی خودآداد صلاحیتوں کا احاطہ کیا جاتا ہے اور ان کو ذہنی طور پر مضبوط کیا جاتا ہے۔ میرا نام شادی خان ہے۔ اس علاقے میں، اس پہاڑی علاقے میں، اس پسماندہ علاقے میں جو لڑکیوں کا اسکول وجود میں آیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فخر ہے۔ ہم یہ اسکول جو شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن نے کھول دیا ہمارے علاقے میں، ہم اس شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن کا مشکور ہیں۔ شمس حمزہ زئی فاؤنڈیشن کے الٹرنیٹ لرننگ اسکول کا ایک پروگرام ہے۔ ہم نے تقریباً 13 اسکول کھولے گئے تھے، وہ خاص کر دور دراز علاقوں میں کہ پہاڑی علاقوں میں ہیں، اور ان علاقوں میں کہ جہاں کوئی پرائمری اسکول نہ ہو، کوئی سرکاری اسکول نہ ہو۔ ایسی گاؤں بھی ہے کہ 15 کلومیٹر کی ریڈیس میں آس پاس کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ وہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں۔
کشوری ایسی نشاد بات فاکثر زمین کا نظام خوتی یا خوتی عوام کو ملک. بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں اسکول ہے تو وہاں استانی نہیں اور جہاں استانی ہے تو وہاں طالبات نہیں. شمس حمزہ فاؤنڈیشن نے بلوچستان کی پہاڑی اور دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی علمی پیاس بجھانے کے لیے مختلف اسکول کھول دیے جن میں سے سینکڑوں لڑکیاں اپنی مستقبل سنوارنے آتے ہیں. زما سایره بیبي دی زه د دې سکول استادي زموږ کلی له ښاره ځای ډېر لرې دی. موږ په یو غرو کې یو. موږ د شمس حمزه شکریہ ادا کوو. شمس حمزہ فاؤنڈیشن صحت کے شعبے میں بھی مختلف سہولیات دی جاتی ہے. مفت ٹیسٹنگ لیبارٹریز، ادویات، آنکھوں کا مفت آپریشن، کسی ایمرجنسی یا قدرتی آفت میں ایمبولینسز کا اجرا تاکہ نادار اور بے بس افراد ایمرجنسی کی صورت میں سیریس مریضوں اور ڈیلیوری کیسز کو بروقت شہری اسپتالوں تک پہنچا سکے. شمس حمزہ فاؤنڈیشن نے لوگوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے تو میرا خیال میں وہاں پہ گورنمنٹ نے بھی نہیں ادا کیا. آپ کو اگر ایمبولینس چاہیے 24 آورس تو وہ اویلیبل ہے فلیٹ ریٹس پہ بھی. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شمس فاؤنڈیشن خود ہی ایمبولینس کے چارجز بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے انویسٹیگیشن کے چارجز بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے چارجز بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. تیلیمیسیا جیسی مولک خونی بیماری میں مبتلا معصوم بچوں کے لیے عطیہ خون فاؤنڈیشن نے اپنا فریضہ سمجھا ہے. شمس فاؤنڈیشن د جانب زه د ازما بچیان اوس زه ډېر په سکون یم. بس وینه ختم سی ورسم مالت د دفتر ته فاونډیشن ته بس هغه دستي وینه راولګي. دا 4 بچیان مه دي بس دغه وینه یې ختمېږي. دا تلسیمه بیماري ده هره میاشت. ایک ہنر ہے دل کو بیتاب کرنا، ایک ہنر ہے دل کو بیتاب کرنا، جیسے کسی صحرا کو گلاب کرنا. شمس حمزہ فاؤنڈیشن نے دور دراز پہاڑی اور کٹھن علاقوں کے لیے نادرہ سروس فراہم کی جو کہ اب تک 11,000 کے قریب نئے شناختی کارڈ اور 200 کے قریب لوکل سرټیفیکیټ بنوائے. 11,000 شناخته کارت اگر موږ دا څنګه دی جوړ کړی دي نو دې خلکو ته د شناخته کارت سخته مسله وه، سخته پریشانی وه. په نادرا کې به افسران دوی ته غوږ نه نیولی او له دوی خبره بیا نه اورېدوله. په نادرا کې دوی ته ډېرې غټې غټې پریشانۍ وې. عوام میں امن و امان برقرار رکھنے اور بد و بدی کو ختم کرنے کے لیے شمس حمزہ فاؤنڈیشن نے مرکہ اور جرگہ کے تحت 49 چھوٹے اور بڑے تنازعات حل کیے ہیں. درینہ اور سالوں سے نفرتیں رکھنے والوں کو شیر و شکر کرتے ہیں اور آپس میں نفرتیں بلا کر پیار بانٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بلوڅ او د پښتانه په مابین کې مرکه کړې ده. دا مرکه خاص کار زموږ وله. دا سړی زما وي، دا یو دا بل بیا د مختار والی بیا زموږ دغه ډول عزیز وي. دا فیصله بیا د زیار دا دغه چې دی دا خیر شمس غوښتی دی پکې ګرځېدلی دی. شن والا ورور دا فیصله یې کړې دا خیر د بلوڅ هم غوښتی دی زموږ غیم. پاکستان میں جو رہنے والے ڈونرز ہیں کہ وہ ہمارے اس غریب فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں اور جو ورلڈ لیول پہ ڈونرز ہیں ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے کیونکہ ہم خدمت کر رہے ہیں. یہ تمام عظیم انسانی کام مخیر حضرات کے عطیات اور معاشرے کے مختلف طبقات کے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہی ممکن ہو پاتے ہیں. شمس حمزہ فاؤنڈیشن لورلائی.